بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے اہم اسباق قرآن سے، یعنی لائف لیسنز فرام دا قرآن۔ کیا کرے جب زندگی اچھی نہیں جا رہی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو یہ اس چیز پر غور کریں گے کہ ایک مسلمان کی زندگی آخر ہوتی کیسی ہے۔ تو مسلمان کی زندگی ایسی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تقوی کو، اس کے ایمان کو آزماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کے ایمان کو برابر آزمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ایسا کریں گے کہ ایک انسان کی زندگی سے اس کی تمام عیش و آرام کی چیزیں چھین لیں، اس کی لگژریز چھین لیں، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس طریقے سے آزمائے کہ جب وہ دین میں ثابت قدم ہونے لگتا ہے تب اسے یہ فیلنگ آتی ہے، یعنی دین کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے موڑ پر لا کے اس کے سامنے ٹھہرا کر رکھ دیتے ہیں کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی رشتہ داری اس سے چھوٹتی جا رہی ہے، اس کے دوست اور احباب اس سے چھوٹتے جا رہے ہیں، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کا مال کم ہوتے جا رہا ہے، اس کا مال جتنا پہلے تھا اب اتنا نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صحت کے ذریعے آزما رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے آزمائیں گے، لیکن یہاں پر گولڈن رول کیا ہے؟ گولڈن رول یہی ہے کہ جب کبھی انسان یعنی ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تقوی کو، اس کے ایمان کو آزماتے ہیں۔ اگر انسان یہ گولڈن رول یاد رکھ لے تو ڈیفینیٹلی وہ اس آزمائش میں کھڑا اترے گا، اور اس سے کامیابی بھی ضرور حاصل ہوگی۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کبھی آپ آزمائش میں ہو، آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ رادر آپ یہ سوچیں کہ آزمائش کے ساتھ ساتھ آپ کو دو چیزیں مل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکلیف میں یا ایگزاشن میں یا پریشانی میں نہیں ڈالتے الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں جب کہ انسان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپتا ہے، تب بھی اس کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، آپ دیکھیں کتنی پیاری حدیث کہ جب کبھی ہم تکلیف میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب انسان تو گناہوں کا پٹارا ہے، اسی لیے ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں کہ جب کبھی ہم تکلیف میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک اور چیز ہمیں سولو کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو انسان پہلی چیز کیا کرتا ہے؟ انسان پہلی چیز یہ کرتا ہے کہ وہ اس کا سلیوشن ڈھونڈنے جاتا ہے کہ آخر یہ پریشانی میری زندگی میں آئی کیوں، اور اس پریشانی کو دور کرنے کا حل کیا ہے۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی یہ والی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اچھائی ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے، اینڈ جو بھی بری چیز ہوتی ہے وہ انسان کی خود کی نفس ہوتی ہے۔ وہ خود کی نفس کیوں ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے ہماری آزمائش میں؟ ہماری غلطی ہے ہمارے گناہ، ہماری ہی غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چپ ہی نہیں کہتے کہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا رہے ہیں تاکہ ہم جہنم کے قریب نہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمارے لیے معافی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں معافی دے رہے ہیں ہر چیز میں، کہ چاہے ہم گناہ بھی کریں تو ہماری زندگی میں آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ دھل جائیں۔
ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، جہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص زندگی میں اتنے زیادہ گناہ کرتا ہے کہ اب اسے معافی مانگنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، یعنی ان گناہوں کو بخشنے کے لیے کوئی چیز اب باقی نہیں رہتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس شخص کی زندگی میں آزمائش ڈالتے ہیں، اس شخص کی زندگی میں پریشانیاں ڈالتے ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ اس کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ آپ اپنی زندگی میں ایگزامپلس ڈھونڈیں، ضرور ضرور آپ ایگزامپلس ڈھونڈیں، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان لمحوں کو یاد کریں کہ جب آپ آزمائش میں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کی مدد کی، کہ پہلے یہ کہ آزمائش میں ڈالا، صحیح بات ہے، نتیجہ تھا آپ کے خود کے گناہ، اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، آپ کو اس آزمائش سے نکالا، ساتھ ساتھ یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ آپ کو اس کا اجر بھی ملا اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ کتنی چیزیں ایک ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دے رہے ہیں کہ اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کرے کم ہے، مگر انسان بھی کتنا ناشکرا ہے۔ اب فائنلی ہم 2 سلیوشنز دیکھیں گے جس سے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کی زیادہ سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پہلا سلیوشن یہ کہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، سچے دل سے ان تمام گناہوں کے لیے جو آپ نے اپنے پاسٹ میں کیے، اینڈ ایون ان تمام گناہوں کے لیے جو آپ سے فیوچر میں ہونے والے ہیں۔ اللہ نہ کرے مگر انجانے میں کبھی انسان سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان تمام گناہوں کی معافی مانگے سچے دل سے۔ بہت اچھا موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بہت پاک، بہت افضل مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ دوسری چیز یہ کہ عبادت کا وقت بڑھائیں اینڈ عبادت کی کوالٹی بڑھائیں۔ عبادت کا وقت یعنی اگر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ فوراً کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد نماز پڑھ لیں اینڈ اٹھ کے بھاگ جائیں، ویسا نہ کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو دل سے نماز پڑھیں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں تو دل سے عبادت کریں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، دماغ میں یہی چیز ہے کہ 5 منٹ میں پڑھ کے اٹھ جاؤں، کوشش کریں کہ 10 منٹ پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار آپ کریں، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں۔ اینڈ کوالٹی کی بات جب یہاں پر آتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر کوئی بس نماز میں لگ جاتا ہے کہ دن بھر نفل، مگر کسے پتا کہ اس کی وہ نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی؟ رادر انسان جب 2 نفل پڑھ لے لیکن دل سے پڑھے، سچے دل سے پڑھے، اور اللہ کی امید کے ساتھ پڑھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس نماز کو قبول کرنے والا ہے، تو ان تمام نمازوں پر یہ ایک نماز اس کی بھاری ہو جائے گی۔ کوالٹی لائیں اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں، ہر چیز میں کوالٹی لائیں، کوانٹٹی نہیں۔ جب بھی قرآن پڑھیں تو کوشش کریں سمجھ کے پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ نے 1 پارہ مکمل کر لیا، 10 پارے مکمل کر لیے، یہ نہیں، یہ کہ آپ نے ان آیتوں سے کیا سیکھا اور کتنا زیادہ آپ نے انہیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا۔ یہ 2 چیزیں یاد رکھ لیں، اور اوورآل یہی ہے کہ جب انسان کی زندگی اچھی نہیں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے زیادہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔